بلا فصل ہے۔ جناب عمر نے کہا کہ اے عمر، نبی کے ہر معاملے میں، نبی کی ہر معاملت میں ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتا ہے۔ اے عمر، آج تو بھی ایسی نیکی تو کر جس نیکی سے کم از کم تو بھی ابو بکر سے آگے نکل جا، کیونکہ ابو بکر کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ ہلکی پھلکی نیکیاں کرتا پھرے، وہ تو وقت کا حکمران ہے، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل ہے، اس کے پاس اتنا وقت کہاں پہ آ گیا کہ وہ ہلکی پھلکی نیکیاں کرتا پھرے۔ جناب عمر کہتے ہیں سوچنے کے بعد میرے دل میں اچانک خیال آیا، عمر کیوں نہ مدینہ سے دور 3 میل کے فاصلے پر ایک 80 سالہ نبینہ عورت رہتی ہے، جا کے اس کے گھر کا کام کاج کروں، اس کے گھر کا کام کیا کروں گا، کم از کم اس نیکی سے تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ جناب عمر کہتے ہیں میں پہلے دن صبح نماز سے بعد پہنچا، اس اماں کے دروازے کو دستک دی، میں نے کہا اماں تیرا خادم آیا ہوا ہوں، مجھے اپنے گھر خادم کے لیے رکھ لے، تیرے گھر کا کام کاج کیا کروں گا۔ اس اماں نے کہا اے نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ تو جناب عمر نے کہا، میں نے فوراً جواب دیا اماں مجھے عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ اس اماں نے کہا اے نوجوان تو آج آیا ہے، ایک آدمی آیا تھا میرے گھر کا کام کاج کر کے واپس جا چکا ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں میں پہلے دن واپس آ گیا، میں نے کہا عمر چلو کوئی بات نہیں۔ جناب عمر فاطمہ فرماتی ہیں میں دوسرے دن صبح نماز سے بھی پہلے پہنچ گیا، میں نے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا آج تو جلدی آ گیا ہوں، آج تو خادمی کا نوکری کا موقع دے دے۔ اس اماں نے کہا عمر تو آج بھی دیر کے ساتھ آیا ہے، وہ آدمی آیا تھا میرے گھر کا کام کاج کر کے واپس جا چکا ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں میرے دل میں اچانک خیال آیا، چلو میں یہ نیکی تو نہیں کر سکا، چلو نیکی کرنے والے آدمی کا نام تو پتہ کرتا جاؤں، آخر اس امت کا اتنا بڑا ہمدرد ہے کون جو 3 میل کا فاصلہ کر کے چپ چاپ اس اماں کی خدمت کر کے صبح کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتا ہے۔ جناب عمر نے کہا اماں مجھے اس آدمی کا نام تو بتا، آخر اس امت کا اتنا بڑا ہمدرد ہے کون جو مدینہ سے چلے 3 میل کا فاصلہ کر کے چپ چاپ تیری خدمت کر کے صبح کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتا ہے۔ تو اس اماں نے کہا عمر تو مجھ سے آج پوچھ رہا ہے کہ اس آدمی کا نام کیا ہے؟ مجھے تو کئی مہینے ہو گئے ہیں میں روزانہ پوچھتی ہوں اے نوجوان اپنا نام تو بتا۔ وہ جواب میں کہتے ہیں ماں تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جس وقت کے لیے کرتا ہوں وہ میرا نام پہلے سے جانتا ہے۔ تو جناب عمر کہتے ہیں میں دوسرے دن بھی واپس چلا گیا، میں تیسرے دن صبح تہجد کے وقت آج تو جلدی آ گیا ہوں، آج تو خدمت کا موقع دے دے۔ اس اماں نے کہا عمر تو آج بھی دیر کے ساتھ آیا ہے، وہ آدمی آیا تھا میرے گھر کا کام کاج کر کے واپس جا چکا ہے۔ اب وہ آدمی مشکیزہ لے کر کنویں پہ کیا ہوا ہے پانی بھرنے کے لیے۔ تو جناب عمر نے کہا میرے دل میں خیال آیا عمر چلو کوئی بات نہیں، یہ تم نیکی تو نہیں کر سکا، چلو نیکی کرنے والے آدمی کے چہرے کا دیدار تو ہوتا جا۔ آخر اس امت کا اتنا بڑا ہمدرد ہے کون جو مدینہ سے چلے اس امت کی خدمت کر کے چپ چاپ واپس چلا جاتا ہے۔ جناب عمر نے کہا جب میں نے اس آدمی کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، جناب عمر کہتے ہیں جب اس آدمی کی نظر مجھ پہ پڑی، جناب عمر کہتے ہیں اس آدمی نے مشکی سے کو زمین پہ رکھ دیا، جو اس کے پاس چادر تھی نا اس چادر سے اپنے منہ کو چھپا لیا تاکہ یہ نیکی کرتے مجھے رحمان دیکھے کوئی انسان نہ دیکھے۔ تو جناب عمر کہتے ہیں میں زبردستی آگے لیا، میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا اے نوجوان تو جو کوئی بھی ہے مجھے بھی عمر ابن خطاب کہتے ہیں، جب تک اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتا۔ جناب فاروق اعظم کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں عمر کی جان ہے۔ جناب فاروق اعظم کہتے ہیں میں جب زبردستی آگے کیا، جناب عمر کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، دیکھتا کیا ہوں وقت